بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سامعین حضرات اور تمام مشاہدین حضرات، اس وقت ہم آپ کے سامنے بہت ہی اہم موضوع پر کچھ اہم معروضات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ مسئلہ جسے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ملک کا اور ہماری قوم و ملت کا سب سے اہم مسئلہ ہے، جس کے بغیر کوئی قوم بھی ترقی نہیں کر سکتی ہے، کوئی قوم بھی ملک کا دھارا نہیں موڑ سکتی ہے، کوئی قوم بھی عروج کی منزلیں نہیں طے کر سکتی ہے، اور وہ مسئلہ تعلیم و تربیت کا ہے۔ تعلیم ایسا بنیادی عنصر ہے جو انسان کے قلب کو، اس کے دماغ کو، اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو اور اس کے جذبات و خیالات کو تبدیل کر دیتی ہے۔ ہمارے پاس جو اسلامی نظام تعلیم ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ دنیا کی تعلیم ہے اور یہ دین کی تعلیم ہے۔ ہر وہ تعلیم جس سے اللہ کی قدرت، اس کی ربوبیت، اس کی خالقیت اور مالکیت کا تعارف اور اس کا انٹروڈکشن ہو، ساری وہ تعلیمیں دین ہی کی کہلائیں گی، شریعت ہی کی کہلائیں گی۔ شریعت کا ایک پہلو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے احکامات سے متعلق ہے، ہدایات سے متعلق ہے، جس کا جاننا ہر شخص پر ضروری اور فرض ہے۔ اسی کے بارے میں کہا گیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ اس روئے زمین پر جو شخص بھی اسلام کے دائرے کے اندر ہے، اسے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ اسے معلوم ہو کہ اس کے رب کے احکامات اس کے لیے کیا ہیں، کون سی چیز فرض ہے، کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ شریعت کی بنیادی تعلیمات ہر شخص پر، ہر فرد پر جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو عصری تعلیم ہے، جس کے ذریعے سے دنیا کے نظام کو چلایا جاتا ہے، دنیا کو ڈیل کیا جاتا ہے، دنیا کے حالات کو، دنیا کے رخ کو صحیح کیا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچے اور امانت دار تاجر کے بارے میں فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء یوم القیامہ، کہ جو سچا امانت دار تاجر اور بزنس مین ہوگا وہ کل قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے یہاں کوئی تفریق نہیں ہے، بس یہ ہے کہ عصری تعلیم کیوں حاصل کی جائے، اس کا رخ کیا ہو، اس کا رخ اپنے خالق اور مالک کی پہچان ہو، کیونکہ اس کائنات میں جو جتنی تحقیق کرے گا، جتنا ریسرچ کرے گا، اس کے سامنے اللہ کی قدرت کے عجائبات کھلتے جائیں گے۔ وہ شمس و قمر میں غور کرے گا، کائنات کے ذرے ذرے میں غور کرے گا، درخت کے پتے پتے میں غور کرے گا، سمندر کے قطرے قطرے اور کائنات کے ذرے ذرے میں غور کرے گا، تو اسے ہر جگہ اس اللہ کی ربوبیت، اس کی خالقیت، اس کی مالکیت کے جلوے نظر آئیں گے۔ وہ جب ایک درخت کے ایک پھول کو، ایک پھل کو اپنے ہاتھ میں لے گا، تو وہ درخت اس سے خود کہے گا کہ ذرا مجھے پہچانو، مجھے کس نے بنایا ہے، میں کچھ نہ تھا، ایک بیج تھا، اس بیج کو کس نے پھاڑا، اس پھاڑ کر درخت کس نے اگایا، درخت میں پتیاں کس نے نکالیں، پھر پتیوں سے پھول کس نے نکالا، پھول سے پھل کس نے بنایا، پھل میں رس کس نے پیدا کیا، اس رس میں ذائقہ کس نے پیدا کیا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ کی قدرت، اس کی ربوبیت کا تعارف کرواتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے یہاں عصری تعلیم اور دینی تعلیم میں کوئی فرق نہیں۔ فرق شریعت نے جو کیا ہے وہ نافع اور غیر نافع میں کیا ہے، یعنی شریعت میں وہ تعلیم مفید، وہ تعلیم ضروری ہے، وہ تعلیم قابل احترام ہے جو نافع ہو، جس سے انسانیت کا نفع ہو۔ وہ تعلیم نقصان دہ ہے، مضر ہے، ایسی تعلیم حاصل کرنا منع ہے جو غیر نافع ہو، جس سے انسانیت کا اور خود کا کوئی نفع نہ ہو۔
تو اس وجہ سے جہاں ایک طرف دینی تعلیم ضروری ہے وہیں عصری تعلیم بھی ضروری ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس جو کلام الہی ہے، احادیث کی شکل میں جو ذخیرہ ہے، فقہ اسلامی کی شکل میں جو ذخیرہ ہے، وہ ایسا جامع، ایسا مدلل ہے کہ ہم پوری زندگی کی باغ ڈور کو انسانیت کے سامنے اس انداز میں پیش کر سکتے ہیں جس انداز میں پیش کرنے کی اس وقت ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت تعلیم کے اوپر جن لابیوں کا تسلط ہے اور جن کا قبضہ ہے، آج اس کے برے نتائج اور تلخ اور کڑوے نتائج پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ یہاں سے لے کے دنیا کے آخری کونے تک کس طرح کرپشن اور بگاڑ پھیلا ہوا ہے، اس کو اگر کوئی دور کر سکتا ہے تو اسلام کے وہ سچے نمائندے ہیں جو دینی اور عصری دونوں تعلیم کو ساتھ میں لے کر چلیں اور انسانیت کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ اس قرآن پاک کے بہت سے پہلو ہیں جس پر کام کیا جا رہا ہے اور بہت سے پہلوؤں پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی میں سے ایک بہت زبردست انقلابی پہلو یہ ہے کہ جس طرح قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، ایسے ہی قرآن کے مخاطب سارے کے سارے جنات بھی ہیں، اور جس طرح ہم قرآن کے ذریعے سے انسانوں کا علاج کر سکتے ہیں، ایسے ہی اگر کسی شخص پر برے قسم کے جن کا، اشرار کا، خبیث چیزوں کا اثر ہے تو الحمدللہ قرآن میں اللہ نے وہ طاقت، وہ قوت رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے ان اثرات کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے قاری انصار صاحب جو فتح پور کے رہنے والے ہیں اور ہمارے گھر کے قریب رہتے ہیں، ان کا ایک وہاں پر ادارہ بھی چلتا ہے۔ الحمدللہ وہ علاقے میں زمینی سطح پر بچوں کی بہت ہی اچھی تعلیم و تربیت کا کام بھی کر رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قاری صاحب روحانی علاج بھی کرتے ہیں، اور خوشی اور اطمینان کی بات یہ ہے کہ براہ راست قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، اس میں کسی اور چیز کا کوئی دخل نہیں ہے، صرف قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، اس کے ذریعے سے تمام برے اثرات کو ختم کرتے ہیں۔ میں نے بھی کئی مرتبہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 14 سال اور 16 سال اور 20 سال سے جن پر اثر تھے، جو پریشان تھے، انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر اس اثر کو ختم کیا۔ میں خود براہ راست قاری صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کے ذریعے سے کیسے ان برے اثرات کو ختم کرتے ہیں؟ آپ اپنی زبان سے ارشاد فرمائیں تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، انہیں بھی صحیح واقفیت و صحیح بات معلوم ہو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں قرآن کے ذریعے سے جب پڑھتا ہوں تو اجینہ جو اس کے عاشق ہیں قرآن کے اور جو مسلمان ہیں، وہ آ کے اور جو اس کے جادو کی کاٹ ہوتی، جو اثر کی کاٹ ہوتی ہے، اسی قرآن کی بیس پہ اور قرآن کی طاقت سے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور مریض الحمدللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ فوراً شفا یاب ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری فکر ہے، اور قرآن اور تعویذ وغیرہ کے ذریعے سے ہمارا کام نہ کرنے کی ہماری یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ کام تعویذ کے ذریعے نہیں، قرآن کے ذریعے سے کیا جائے، اور یہی ہمارا پیغام ہے کہ سبھی لوگ قرآن کے ذریعے سے اپنا علاج کراویں اور اپنا عقیدہ اور اپنا یقین اللہ کی ذات سے وابستہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کو شفا دیں گے۔ میں نے دیکھا ہے آپ کو کہ آپ اس دوران جو کفار و مشرکین، یہود و نصارہ جنات ہوتے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ جی ہاں، میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ ایمان میں داخل ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تمام جن و تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ دنیا میں شر برپا کرنے کے لیے، شر فساد پھیلانے کے لیے۔ جب ان کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ ایمان میں بھی داخل ہوتے ہیں، وہی اور ایک جماعت اور آگے کثیر بڑھتی جاتی ہے، وہ کام کرنا یہی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی قابل تعریف قدم ہے، اور یقیناً قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے علاج کروانا بالکل صحیح اور درست ہے۔ باقی جن چیزوں کے ذریعے سے لوگ یہ سب عمل کرتے ہیں، وہ کوئی قابل اطمینان چیز نہیں ہے، اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے ذریعے سے اس نفع کو عام فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مستقبل کے بارے میں قاری صاحب کا ایک اور ارادہ ہے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے دینی لائن سے، مدرسے کی لائن سے اپنے علاقے میں خدمات انجام دی، اب مزید یہ چاہتے ہیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچے عصری تعلیم سے بھی وابستہ ہوں۔ اس کے لیے آپ کا مستقبل میں کیا پلان ہے، کیا تیاری ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کی وضاحت فرما دیں۔
میرا ارادہ ہے کہ الحمدللہ ابھی تک قرآن کی لائن سے حفظ کی لائنس کی درسگاہیں قائم کی اور الحمدللہ اس پر کامیابی اللہ نے دی اور یہاں تک کہ اس کی بلڈنگ بھی تیار ہوئی اور کی محنت کیا ہے۔ اس کے آگے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارا بچہ جو تعلیم جس طرح حفظ کر رہا ہے اسی طریقے سے ایک دین کا کام تو ہے ہی ہے، ہمارا بچہ عصری تعلیم کو پڑھتے ہوئے اور وہ ایسے منصب پہ قائم ہوں کہ جو ملک کی خدمت کر سکے اور انسانیت کی خدمت کر سکے اور سارے جہاں کے انسانوں کا درد اپنا درد سمجھ سکے، اور کوئی حاکم جو کوئی عہدہ ہو جو مطلب کہ قانونی اس پہ وہ اس کسی عہدے پہ فائز ہو کر اور پوری ملت و انسانیت کی خدمت کر سکے، یہ میری ایک فکر ہے۔ یہ ارادہ ہے قاری صاحب کا کہ آئندہ آنے والے سالوں میں انشاءاللہ ایک بڑا اسکول اور کالج اچھی شکل کا انگلش میڈیم کا جس میں دینی تعلیم کا پورا انتظام ہو اس کے ساتھ ادارہ قائم فرمائیں، تاکہ ہمارے بچے ایک طرف دین سے بھی مکمل طور پر آراستہ اور پیراستہ ہوں، دوسری طرف عصری تعلیم کے ذریعے سے وہ ملک کی اور انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ بہت ہی قابل قدر و قابل تعریف یہ عزائم ہیں، اللہ تعالیٰ ان عزائم کی تکمیل فرمائے اور ہر جانب سے ان کی مدد فرمائے، اس کے لیے لوگوں کے ذہن کو ان کے دماغ کو تیار فرمائے تاکہ یہ مستقبل میں اپنے کام کو اچھے انداز میں انجام دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ہمیشہ قرآن و حدیث و سنت و شریعت پر قائم دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔